بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ کو ایک قضیہ ہے حال انسان اور حیوانوں، اس میں محمول کون ہے؟ حیوان۔ ایک قضیہ ہے الفلک متحرک دائما، اس میں محمول کون ہے؟ دائمی حرکت، دائمی حرکت۔ ایک قضیہ یہ ہے زید کاتب بالفعل۔ بالفعل کا معنی یہ ہے کہ ایک زمانہ میں کاتب ہو سکتا ہے۔ بالفعل کا وہ معنی نہیں ہے جو بالقوہ کے مقابل، بالفعل ایک زمانہ میں۔ اب انسان ایک زمانہ میں کاتب ہوتا ہے، ایک زمانہ میں نہیں ہوتا۔ اس کو تین ہو گئے۔ ایک قضیہ ہے جس میں ہے زید عالم بالامکان، اس میں محمول علم امکان کی درجے، اس کی درجے نہیں۔ یہاں محمول کون تھا؟ حیوان۔ یہاں محمول کون ہے؟ حرکت دائمی۔ یہاں کون ہے؟ فعلیت۔ یہاں کون ہے؟ امکان۔ ضرورت کا معنی یہ ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری ہو، یا سلب محمول کا موضوع سے ضروری ہو۔ جس طرح الانسان و حیوانون، تو حیوانون کا ثبوت انسان کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ذاتی ہے اور یہ ذات ہے، اور ذاتی ذات سے منفک نہیں ہوتا، تو یہ ثبوت کیا ہے؟ ضروری۔ یا سلب ضروری ہو، لا شیء من الانسان بحجر، تو حجر کا سلب انسان سے ضروری۔ اس کا نام ہے ضرورت، ضرورت۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ جو ہم کہتے ہیں الفلک دائم متحرک دائمان، متحرک، تو حرکت جو ہے وہ فلک کی ذاتی نہیں ہے۔ جب ذاتی نہیں ہے تو ضروری بھی نہیں ہے، لیکن دائم الثبوت ہے۔ دائم، کیونکہ فلک کے حرکت سے زمانہ پیدا ہوتا ہے، اور زمانہ دائم ہے ان کے مذہب پر، تو فلک کی حرکت بھی دائم ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہاں فعلیت ہے۔ فعلیت کا معنی ثبوت اور سلب ایک زمانہ میں، اور یہاں کون ہے؟ اب الانسان و حیوانوں میں انسان موضوع ہے، حیوان محمول ہے، درمیان میں نسبت ہے۔ اس نسبت کی صفت کیا ہے؟ ضرورت۔ اس کو کہتے ہیں جہت قضیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ جہت قضیہ۔ اس میں موضوع ہے فلک، اس میں محمول حرکت دائمی، حرکت دائمی۔ حرکت دائمی فلک کے لیے ضروری نہیں ہے حیوان کی طرح، لیکن دائم ہے۔ اس کو کہتے ہیں دوام، اور اس قضیہ کی نسبت موصوف ہے کس کے ساتھ؟ صفت دوام کے ساتھ۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور یہ تو جہاد چار ہو گئے: ضرورت، دوام، امکان اور فعلیت۔ ٹھیک ہے؟ یہ جو ضرورت ہے اس کے چار قسم۔ ایک ضرورت مطلق ہے،
ایک ضرورت ایک ضرورت ذاتی ہے، جس طرح الانسان و حیوانون، تو حیوان کا ثبوت انسان کے لیے ضروری ہے اور باعتبار ذات انسان کی ضروری ہے. یہ ضرورت ذات، یہ جس قضیہ میں آئے اس کو ضروریہ مطلقہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایک ہے ضرورت وصفی. ضرورت وصفی کا معنی یہ ہے کہ ثبوت محمول کا موضوع کے لیے ضروری ہے، لیکن باعتبار ذات موضوع کی نہیں، باعتبار وصف موضوع کی. جس طرح کل کاتب متحرک الاصابع، تو تحرک اصابع کا ثبوت کاتب کے لیے ضروری ہے وقت الکتابت. باعتبار ذاتی انسان کی یا باعتبار وصف کتابت؟ یہ ضرورت وصفی ہے، ضرورتی، اور یہ جس قضیہ میں آئے اس کو مشروطہ عامہ کہتے ہیں. مشروطہ بات سمجھ میں آ گئی. ایک یہ کہ ثبوت محمول کا موضوع کے لیے ضروری ہو ایک وقت متعین میں. وقت کل قمر منخسف وقت الہیلولہ، ہر قمر کو گرن لگتا ہے جب زمین حائل ہو جائے سورج اور قمر کے درمیان. اب انخساف کا ثبوت قمر کے لیے ضروری ہے ہر وقت یا ایک خاص وقت. اس کو کہتے ہیں ضرورت وقتی، اور یہ جس قضیہ میں آئے اس کا نام ہے وقتیہ مطلقہ. وقتیہ مطلقہ. چوتھی ہے ضرورت انتشاری. ضرورت انتشاری یہ ہے کہ ثبوت محمول کا موضوع کے لیے ضروری ہو وقت غیر معین ہے. جیسے کل حیوان متنفس. اب تنفس کا ثبوت حیوان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر تنفس نہ ہو تو حیوان ہوگا یا جماد ہو جائے، جماد ہو جائے گا. تو تنفس کا ثبوت ضروری ہے اور اس تنفس کے لیے وقت مقرر ہے. یہ ضرورت انتشاری ہے، اور یہ جس قضیہ میں آئے اس کو منتشر و مطلقہ کہتے ہیں. تو ضرورت کی 4 قضایا ضرورت نہیں بنائے: ضروریہ مطلقہ، مشروطہ عامہ، وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ. ضروریہ مطلقہ کون سا ہے؟ کہ ثبوت محمول کا موضوع کے لیے ضروری ہو باعتبار ذات موضوع کے، الانسان و حیوان. ٹھیک ہے. اور ضرورت وصفی کس کو کہتے ہیں؟ کہ ثبوت محمول کا موضوع کے لیے ضروری ہو باعتبار وصف موضوع کی. کل کاتب متحرک الاصابع. اب تحرک الاصابع کا ثبوت ضروری ہے ذات کاتب کے لیے یا وصف کتاب؟ تو یہ ضرورت وصفی ہے، اور یہ قضیہ جو ہے یہ مشروطہ عامہ ہے. اور اگر ثبوت محمول کا موضوع کے لیے وقت خاص میں تھا تو وہ ضرورت وقتی، اور جس قضیہ میں آئے اس کا نام کیا ہے؟ وقتیہ مطلقہ. کل قمر منخسف وقت حیلولۃ الارض بینہ و بین الشمس. ٹھیک ہے. اور اگر ثبوت محمول کا موضوع کے لیے ضروری تھا وقت غیر معین میں، اس کو ضرورت انتشاری کہتے ہیں، اور یہ جس قضیہ میں آئے وہ منتشر. کل حیوان متنفس. تو ضرورت نے 4 قضایا بنائے: ضروریہ مطلقہ، مشروطہ عامہ، وقتیہ مطلقہ اور یہ 4 پڑھو تو مزید اور آگے 4. وقد یصرح، اور کبھی تصریح کی جاتی ہے بکیفیت نسبت، نسبت کی صفت کے ساتھ. وہ صفت کون سا ہے؟ بضرورت، بگواہ، بالامکان، بالفعل. فموجہہ، اس قضیے کا نام موجہہ ہے. وما، وہ ضرورت اور گواہ جس سے بیان ہے اس کا نام جہت ہے. وَإِلَّا،
اور اگر جہت کا اظہار نہیں کیا تھا الانسان حیوان تو وہ مطلقہ ہے. کیا ہے؟ فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا اگر حکم اس میں بضرورت نسبت ساتھ ضرورت نسبت کی ہو مادام ذات الموضوع موجودتا یعنی ذات موضوع جب تک موجود ہو تو نسبت ضروری ہے. وَضَرُورِيَّةٌ مُصْلَحَةٌ وہ ضرورت ذاتی ہے اور یہ جس قضیہ میں آئے وہ ضروریہ. وما دام وصفه فمشروطة عامة اور اگر ثبوت محمول کا موضوع کے لیے ضروری ہو جب تک وصف موضوع کا موجود ہے. جس طرح کل کاتب متحرک تو متحرک الاصابی کا ثبوت کاتب کے لیے ضروری ہے ذاتی کاتب کے لیے یا وصف کتاب تو فمشروطة عامة. ٹھیک ہے. اب آپ سے کوئی پوچھے مشروطہ عامت کی تعریف کرے آپ یہ کہیں گے جس میں ثبوت محمول کا موضوع کے لیے ضروری ہو نہ باعتبار ذات موضوع کے بلکہ باعتبار ہو سکتا او فی وقت معین فوقتیت مطلقت یا ضرورت نسبت ہوگی وقت معین کے اندر تو وہ وقتیہ مطلقہ. کل قمر منخسف وقت حلول الارض بینہ و بین الشمس تو منخسف کا ثبوت قمر کے لیے ضروری ہے ایک خاص وقت میں. وہ کون سا ہے؟ حلولت ارض. یہ ضرورت وقتی ہے اور یہ جس قضیہ میں آئے وہ ضروریہ او غیر معین یا نسبت ضروری ہوگا ذات موضوع کی طرح وقت غیر معین میں ومنتشرۃ متعلقۃ وہ منتشرہ ہے متعلقہ. ٹھیک ہے یعنی مطلقۃ. اب آپ سے کوئی پوچھے کہ منتشرہ مطلقہ کسے کہتے ہیں تو آپ کہیں گے اس میں ثبوت محمول کا موضوع کے لیے ضروری ہے وقت غیر معین میں. یہ وہ موضوعات ہیں جو کتابوں میں مشکل ہے. بات سمجھ میں آ گئی. یہ 4 قضایا ضرورت نے بنائے ضروریت مطلقہ مشروطہ عامہ وقتیہ مطلقہ مان. اب کبھی کبھی ثبوت محمول موضوع کے لیے ضروری تو نہیں ہوتا لیکن دائم ہوتا. جس طرح کل فلک متحرک دائما تو حرکت دائمی فلک کے لیے ذاتی نہیں ہے کہ ضروری ہے لیکن دائم منفک نہیں ہے. اب یہ ثبوت محمول موضوع کے لیے جو دائم ہے یا باعتبار ذات موضوع کے ہوگا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دائم مطلقہ. یا باعتبار وصف موضوع کے ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرفیہ عامہ. بات سمجھ میں. تو دوام کی 2 قسم ہیں ایک دوامی ذاتی ایک دوامی وصفی. دوامی ذاتی کسے کہتے ہیں کہ ثبوت محمول کا موضوع کے لیے دائم ہو باعتبار ذات موضوع کے. اور عرفیہ عامہ کسے کہتے ہیں جس میں ثبوت محمول کا موضوع کے لیے دائم ہو باعتبار وصف کی باعتبار ذات کی کل فلک متحرک دائما اور باعتبار وصف کی اس کی وہی مثال ہے جو مشروطہ عامہ کی ہے. کل کاتب متحرک الاصابع دائما. اب تحرک اصابع کا دائما جو ثابت ہے ذاتی کتابت کی کاتب کے لیے ہے یا باعتبار وصف کتابت؟ باعتبار وصف کتابت. ٹھیک ہے. او بدوامها یا حکم ہوگا دوامی نسبت کے ساتھ ما دامت ذات یا باعتبار ذاتی موضوع کی تو وہ دائمہ مطلقہ یا ما دام الوصف جب تک موضوع متصل بالوصف ہو فعرفیت عامہ. 2 اور بن رہے دائمہ مطلقہ اور اور اگر ثبوت محمول کا موضوع کے لیے ضروری بھی نہیں تھا دائم بھی نہیں تھا کبھی تھا کبھی نہیں تھا اس کا نام ہے مطلق عامہ.
اور اس جہت کا نام ہے فعلیت. فعلیت کا معنی کیا؟ ثبوت محمول کا موضوع کے لیے فی احد من الازمنہ، فی، اور یہ جس قضیہ میں آئے اس کا نام کیا ہے؟ مطلق عامہ. اور بفعلیتها یا حکم ہوگا ساتھ فعلیت نسبت کی، ومطلقۃ عامۃ ایک اور تیار ہو گیا، ساتھ ہو گئے. او بعدم، اور یا ثبوت محمول کا موضوع کے لیے ضروری بھی نہیں ہے، دائم بھی نہیں ہے، بالفعل بھی نہیں ہے، بلکہ ثبوت بھی جائز ہے اور سلب ثبوت بھی جائز ہے. اس کو امکان کہتے ہیں. سلب ضرورت کا من الجانب، سلب ضرورت کا من الجانب، اس کو کہتے ہیں امکان عام. اور یہ جس قضیہ میں آئے اس کا نام ہے ممکنہ عامہ. کیا نام ہے؟ او بسلب ضرورت خلافها، یا حکم ہوگا سلب ضرورت خلاف جہت کی، وممکنۃ عامۃ، وهذه مصائب. یہ موجہات بسیطہ ہے. بسیطہ اس کو کہتے ہیں جس میں فقط ایجاب ہو، جیسے کل انسان حیوان بضرورہ، ضروریہ مطلقہ ہے، اس میں صرف ایجاب. یا کل فلک متحرک دائمان، یہ بسیطہ ہے، اس میں حرکت دائمی کا صرف ایجاب ہے، سلب نہیں ہے. یا کل قمر منخسف، اس میں صرف ایجاب انخساب کا ہے، سلب نہیں ہے، تو وہ بسیطہ ہے. یا کل حیوان متنفسان، تو متنفسان کا اثبات ہوا ہے، اس میں فقط ایجاب ہے. جس قضیہ کے اندر صرف ایجاب یا صرف سلب، اس کا نام کیا؟ اور جس میں ایجاب و سلب دونوں ہو وہ مرکبہ ہے، وہ ساتھ ہے، وہ آنے والی ہے. فہذہ بسائط، یہ موجہات بسیطہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں؟ اچھا جی. اب آؤ، ان کے پاس دو ٹھاپے ہیں، دو مہرے ہیں. ایک کا نام ہے لادوام، ایک کا نام ہے لازم. ایک کا نام ہے اور ایک کا نام ہے لادوام. کا معنی فعلیت ہے. کیا ہے؟ فعلیت. اور لضرورت کا معنی امکان ہے. لضرورت معنی سلبی ضرورت، امکان کا معنی بھی سلبی ضرورت. تو لادوام میں اشارہ ہے فعلیت کی طرف، اور لا ضرورت میں اشارہ ہے ممکنہ کی طرف. ٹھیک ہے. اب یہ جی 8 وسائط ہیں، ان کے آخر میں قید اگر لادوام کا لگ جائے تو وہ مرکب ہو، وہ مرکب. بات سمجھ میں آئی؟ اب مثلا آپ کے پاس دوسرے نمبر کا موجہ کون سا تھا؟ مشروطہ عامہ. مشروطہ عامہ. کل کاتب متحرک اصابع لا دائما، لا دائما. کیا لجوز اگر ایجاب ہے تو لا دائما میں سلب کی طرف اشارہ ہے. لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل، کہ کاتب ایک زمانہ میں متحرک الاصابع نہیں ہے، سو رہا ہے، لیٹرین میں ہے. تو اب وہ مشروطہ عامہ کے ساتھ جب لادوام کی قید لگی تو وہ مشروطہ خاصہ بن گئی. اب آپ سے کوئی پوچھے مشروطہ خاصہ کیا ہے، آپ کا یہ بینہا مشروطہ عامہ ہے، مقید بقید لادوام ذاتی، جس میں اشارہ ہے فعلیت کی طرف،
معلوم ہوا کہ مشروطہ خاصہ مرکب ہے مشروطہ عامہ اور مطلقہ عامہ سے، تو ٹوکل فرق ہے. اور یہی لا دوام، یہی لا دوام نمبر 6 قضیہ کے نمبر 3 کے ساتھ لگتا ہے. نمبر 3 کون سا تھا؟ وقتیہ مطلقہ. کل قمر منقصف وقت الحیلولہ لا دائما، لا دائما اس میں سر کو منع کرو. لا شیء من الخبر بالمنقصف بالفعل. اب اس کا نام صرف وقتیہ ہے. آپ سے کوئی پوچھے وقتیہ کیا بلا ہے، آپ کہیں گے یہ بعینہا وقتیہ مطلقہ ہے، مقید بقید لا دوام، جس میں اشارہ ہے فعلیت کی طرف. معلوم ہو کہ وقتیہ مرکب ہے وقتیہ مطلقہ اور مطلقہ دو کے ساتھ لگا. اور یہ ٹچ ہوتا ہے منتشرہ مطلقہ کے. کل حیوان متنفس بضرورہ لا دائما، لا شیء من الحیوان متنفس بالفعل، ایک زمانے میں متنفس نہیں ہے کہ نہ مسلسل سانس لیتا نہیں ہے. تو اب اس کا نام ہے منتشرہ. اب آپ سے کوئی پوچھے منتشرہ کیا بلا ہے، آپ کہیں گے یہ بینہا منتشرہ مطلقہ ہے، مقید بقید لا دوام، جس میں اشارہ ہے مطلقہ عامہ کی طرف. معلوم ہو کہ منتشرہ مرکب ہے مشروطہ عامہ، منتشرہ مطلقہ اور مطلقہ عامہ. اس نے مشروطہ عامہ کو خاصہ بنایا، وقتیہ مطلقہ کو وقتیہ بنایا، منتشرہ مطلقہ کو منتشرہ بنایا. ایک قضیہ اور ہے عرفیہ عامہ. کل کاتب متحرک الاصابع دائما لا دائما، لا دائما اس کا معنی لا شیء من الکاتب بالفعل ایک زمانہ میں. اب وہ عرفیہ خاصہ بنا. آپ سے کوئی پوچھے کہ عرفیہ خاصہ کیا بلا ہے، تو آپ کہیں گے یہ عرفیہ عامہ مقید لا دوام کے ساتھ، جس میں اشارہ ہے مطلقہ عامہ کی طرف. معلوم ہو کہ عرفیہ خاصہ مرکب ہے عرفیہ عامہ اور اتنے تیار ہو گئے. مشروطہ خاصہ، عرفیہ خاصہ، وقتیہ، اور یہ معنی ہے اس قول کا. وقت تقید العامتان، اور کبھی مقید کیا جاتا ہے عامتان مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ، والوقتیتان اور وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ بلا دوام ظاہر. تو اول کو مشروطہ خاصہ، دوسرے کو عرفیہ خاصہ، تیسرے کو وقتیہ، چوتھے کو منتشرہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ازایا میں قضیہ تھا مطلقہ عامہ. کل انسان کاتب بالفعل، ہر انسان کاتب ایک زمانہ میں زمین. اس کے ساتھ لا ضرورت کی قید لگاؤ. لا بضرورت، لا اس میں اشارہ ہے ممکنہ عامہ کی طرف. اس کا معنی اول جز کا کہ وہ مجیبت ہے، یہ طالبات وہ تھا کل انسان کاتب بالفعل. ہاں لا بضرورت، لا شیء من الانسان بکاتب بالضرورت بالامکان. اس کا نام ہے وجودیہ لا ضروریہ. وجودیہ لا ضروریہ بعینہا مطلقہ عامہ ہے، جو مقید ہے بقید لا دوام، جس میں اشارہ ہے مطلقہ عامہ کی طرف. معلوم ہوا کہ وجودیہ مقید ہے بقید لا ضرورت، جس میں اشارہ ہے ممکنہ عامہ کی طرف. معلوم ہوا کہ یہ مرکب ہے مطلقہ عامہ اور ممکنہ عامہ سے. وقد تقید المطلقة العامة باللا ضرورة الذاتية وتسمى الوجودية لا ضرورية. ٹھیک ہے. وباللا دوام الذاتی، اور کبھی مطلقہ عامہ مقید ہوتا ہے
لا دوامی، تو اس کا نام ہے وجودیہ لا دائمہ. وجودیہ لا دائمہ بعینها وجودیہ مطلقہ ہے. مطلقہ عامہ ہے، مقید بقید لا دوام، جس میں اشارہ ہے مطلقہ عامہ کی طرف. معلوم ہو کہ وجودیہ لا دائمہ مرکب ہے دو مطلقتین عامتین. فتسمى الوجودیت لا دائمہ. بات سمجھ میں آ گئی. اور کبھی ممکنہ عامہ مقید ہوتا ہے لا ضرورت کے ساتھ جانب موافق سے، فتسمى الممکنۃ الخاء. هذه مرکبات، یہ مرکبات ہیں، کیونکہ لا دوام اشارہ ہے مطلقہ عامہ کی طرف اور لا ضرورت اشارہ ہے ممکنہ عامہ کی طرف. مخالفت الکیفیت، یہ ایجاب و سلب میں جز اول کے مخالف ہے. موافقت الکمیت، اور مقدار میں برابر ہے، وہ کلیہ ہے تو یہ بھی کلیہ ہے. لما قید بہما، جب مقید ہو جائے ان دو قیدین کی. اشرطیت متصلہ،